اور کس وجہ سے میں ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوں مجھے یہ بھی پتہ ہے. پچھلے 6 دنوں سے کس انداز سے یہ گیم بنائی جا رہی تھی اور اس کی تشہیر کی جا رہی تھی. تو میں اس لیے یہ ساری وضاحت کرنی پڑی جو میرے لیے تکلیف دہ ہے. میری تکلیف دہ اس لیے کہ میں آئی ایم اے ویری پرائیویٹ پرسن. میری خاندانی طور پر اور میرا خیال ہے کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو دیٹ پریویسی. تو وہ معاملہ خاندانی لیول پہ رفع دفع ہو گیا. اور جو سب سے پہلے چیز مجھے پتہ چلی وہ یہی تھی کہ میری اس خط کے باوجود میرے بچوں کو جو بہت چھوٹے تھے ان کو نیشنلٹی دے دی گئی. میں نے اس پہ بھی بات آگے بڑھائی تو مجھے پتہ چلا کہ جو انفنٹس ہوتے ہیں چھوٹے تھے وہ چند سالوں کے تھے 3 4 سال کے تھے. ان کے جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں اور خود فیصلہ نہ کر سکیں یہ امریکی لا ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس پاسپورٹ ہو تو وہ خود جب تک فیصلہ نہ کر سکیں اس وقت تک ان کی ماں باپ یا کوئی اور ان کے نیشنلٹی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. سو یہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی گئیں. یہ بھی کہا گیا کہ میں نے کچھ چیز چھپائی ہے. میں نے تو سر میدان اس کو کنٹیسٹ کیا. ریکارڈ پہ ہے. میرے قانون جو لائر تھے وہ موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ جو ان کی نیشنلٹی تھی میں اس کو چھپا کے نہیں رکھا. میں نے لی نہیں تھی. میں نے اس کی مخالفت کی تھی. مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. ریکارڈ پہ ہے امریکیوں کے پاس بھی میرے پاس بھی میرے لائر کے پاس بھی جو سخت لفظ میں نے استعمال کیے تھے. مجھے کچھ چھپانا نہیں تھا. اگر یہ ہوتا تو جس طرح بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں میں وہ چھپا کے رکھتا باہر جا کے استعمال کرتا. مگر میں نے کبھی چھپایا نہیں. مجھے تو کوئی اس لحاظ سے شرمندگی نہیں تھی. میرا اس میں عمل دخل کوئی نہیں تھا. سو اس چیز کو ایک سامنے رکھ کر ایک میرے خلاف اور تو ان کے پاس کوئی چیز بنتی نہیں تو میرے لیے اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ میری حب الوطنی کو میرے آباء و اجداد میرے خاندان کا خون شامل ہے اس ملک کے تحفظ میں, اس ملک کی حفاظت میں. میں نے پیچھے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ شاید کسی خاندان نے اتنی قربانیاں ملک کے لیے نہ دی ہوں جتنے میرے خاندان میں. 4 پشتوں سے میرا خاندان, میرے دادا, میرے والد, میرے بھائی اور اب 4تھی جنریشن فوج میں ہے. شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, غازی بنے ہیں. I think the only exception جو فوج میں نہیں گیا. مگر اتنا سب کچھ کہنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی بات میرے خلاف آئے اس پہ جواب طلبی کرے. اس پہ میں سے ہم جو پبلک فگرز ہیں, جو سیاستدان ہیں, اس کو حق حاصل ہے. مگر یک طرفہ ایک ٹریفک چلا دی جائے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. ہمارا موقف واضح نہیں. میں نے آج اس لیے پریس کانفرنس بلائی ہے. اگر تو ذرا بھر بھی فرق ہے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ الحمدللہ میں کمزور سا شخص ہوں, مگر اپنی تمام سیاسی زندگی میں میرا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بعد میرا جو تمام زندگی ہے اس ملک کی محبت اور اس ملک کی حفاظت اور اس ملک کی جو خدمت ہے وہ دیانتداری سے. آج میں قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایک پیسے کا حساب ہے. میرے پاس بڑی بڑی وزارتیں رہی ہیں, میں نے کبھی اس پہ اظہار نہیں کیا. مگر الحمدللہ میرے خاندان پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. یہ جو کہا جا رہا ہے نا ادھر اور ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے جو
امریکیوں کے میں نے تقریری قومی اسمبلی کا ریکارڈ نکالیں. میں نے جو سپر پاورز اور خاص طور جو افغانستان میں ہو رہا ہے, جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, ان طاقتوں اگر کوئی کسی کے پے رول پہ ہو یا کسی کے زیر اثر ہو تو وہ نہیں کرنے, وہ زبان نہیں کھولنے دیتے. میں کسی سے مجبور نہیں ہوں, میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اس قوم سے مجبور ہوں. میرے دادا, میرے والد, میرے بھائی اور ابھی ہماری چوتھی جنریشن ہے, اس کی زندگی اس ملک سے محبت اور اس ملک سے دفاع, اس ملک کے مفادات کے حوالے سے. سو ہمیں کوئی اور گالی دے دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ہماری حب الوطنی اور یہ تاثر دیا جائے کہ ہم نے کوئی یہاں تو لوگ جا کے اپنا ایمان بیچ کے یہ ویزے اور وہ لگا دیتے ہیں. میری اسمبلی کے اندر مشرف کے دور میں سب سے پہلے ایم ایم اے بھی تھا, ہماری پارٹی بھی تھی, 14 ممبران تھے اور بھی تھے. ریکارڈ نکالے مشرف دور پہ جو میں نے تقریریں امریکہ کے خلاف کی ہیں. میں جس دن سے یہ 7/11 ہوا ہے اس کے بعد میں امریکہ داخل نہیں ہوا. سوری اپنا 9/11 میں امریکہ داخل نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف بطور قوم, بطور ملک امریکہ کے خلاف نہیں ہے, مگر پچھلے بش کے سے لے کر آج تک جو امریکہ کی پالیسیز رہی ہیں, میں بطور انسان, بطور مسلمان, اور میں الحمدللہ انسان ہوں, پاکستانی ہوں, مسلمان ہوں, مگر سب سے پہلے مسلمان ہوں, اس کے بعد پاکستانی ہوں. تو جو کچھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے میرے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور میرے خاندانی معاملات میں کو جس طرح سامنے رکھ کر یہ تشہیر کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ میں ادھر کچھ اور کہتا ہوں, میں کھلے عام کہتا ہوں, میری اندر یا باہر کوئی اتنی بھی کوئی ہے, وہ خود جو اپنی رپورٹ دے رہی ہے این پیٹرسن, وہ کہہ رہی ہے کہ ہی از اے نیشنلسٹ. یہ بہت بڑا یہ مجھے کوئی نکالے کسی, میں نے کمزور سے کمزور میٹنگ میں نے پاکستان اور مسلمانوں کے جو مفادات ہیں اس کے علاوہ کوئی بات کی. میں نے یہ جو ان کے پچھلے کینڈیڈیٹ تھے صدارتی کینڈیڈیٹ جان مکین آئے, میاں صاحب کو ملے, میں نے جو باتیں کی وہ ریکارڈ پہ ہیں اور وہی, اور میں کھلے عام کہہ رہا ہوں, میں کوئی اپنی نہیں چاہتا. انہوں نے پرائم منسٹر گیلانی کو آ کے کہا کہ آپ کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ تو بہت زبردست بات کرتا ہے, بہت پاکستان کی بڑی, یا پرائم منسٹر سے پوچھیں, مجھے خود پرائم منسٹر نے فون کر کہا. ان کی آئیں مسز کلنٹن, میں نے کہا کہ آپ کے جو خامند ہیں ان کے دور میں ہمارے تعلقات بڑے ٹھیک رہے, مگر آج اس قوم کا ایک بچہ بہت سیریس اس کو خدشات ہیں جو کچھ امریکہ اس خطے میں کر رہا ہے, اور لمبی کہانی ہے. اس نے اپنے الفاظ میں مسز ہلری کلنٹن نے اسے اپریشیٹ کیا کہ میں نے جو کچھ سنے سب یہ گواہ ہیں, میاں نواز شریف گواہ ہیں, میاں شہباز شریف گواہ ہیں, ہماری پارٹی کا میں نے کئی معاملات پہ خطوط لکھے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ میں کمپرومائز آدمی نہیں ہوں. ہاں ایک شادی میری ضرور ہوئی جو پاکستانی تھے اور امریکن نیشنل تھے, وہ 25 سالوں میں ایک دفعہ علاج, اور وہ بھی یہاں نہیں ہو سکتا, 25 سالوں میں میری فیملی ایک دفعہ علاج کے لیے گئی, اس کے علاوہ واپس امریکہ نہیں گئی. ہاں ہمیں لیگلی بھی ہم نے پوچھا, ہمیں کچھ امپلیکیشنز ہیں, بچوں کے تو پاسپورٹس واپس ہی نہیں ہو سکتے جب تک وہ بڑے نہ ہوں اور وہ خود فیصلہ نہ کریں ان کے قانون کے مطابق. ایک پاسپورٹ جو میری مرضی تو کیا مجھے کوئی شوق نہیں ہے پاکستان کے علاوہ, اگر ہوتا تو
میں اس اسمبلی کے پچھلے دور تو چھوڑیں، پچھلے تو وزراء پاسپورٹ لے کے پھرتے رہے. مجھے تو فخر ہے اپنے گرین پاسپورٹ، میں نے تو کبھی سوچا اور دیکھا بھی نہیں. تو میری حب الوطنی پہ جب ایسے لوگ شک کریں جو ہر طرح سے بکے ہوئے ہوں تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے. اور الحمدللہ میرا اس ملک کی بننے میں، اس ملک کی سرحدوں میں، اس ملک کی حفاظت میں میرے خاندان کا خون شامل ہے. شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے کئی، جیسے میں نے کہا کہ میری جو چوتھی جنریشن ہے وہ فوج میں اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہوئے ڈسیبل ہوئے. میں قریب ترین رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے اس بات پہ فخر ہے، چاہے کہ کوئی مجھے انگلی اٹھائے، مجھے پاکستانی نیشنلٹی پہ فخر ہے. میرے بچوں کی نیشنلٹی میری اطلاق کے بغیر، میری لیگل نوٹس کے باوجود اور مجھے بتائے بغیر دی گئی، اور میں نے سب کچھ آج واضح کر دیا. مجھے پارٹی کے لوگوں نے کہا، میرے دائیں بائیں دوست بیٹھے انہوں نے کہا، مجھے یہ مشورہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب مجھے چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور میں جیسے کہوں کہ مجھے دو چیزوں پہ مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. ایک، الحمدللہ میری آنیسٹی پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے تو میں اپنی صفائی ضرور پیش کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے لڑنا پڑے. اور اس ملک سے محبت، اس ملک سے پیٹریوٹزم، کوئی پاکستان جنگ نہیں لڑی جس میں میرا باپ، گرینڈ فادر یا بھائی شامل نہیں ہوں. مطلب میرے جو قریب کوئی پاکستان نے جنگ نہیں لڑی. میرا خون بھی شامل ہے اس ملک میں، اس ملک کے مستقبل میں. میں آپ کو موقع دیتا ہوں جی. بالکل میری صرف یہ گزارش ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں شارٹ کرنا چاہتا تھا، ذرا لمبی ہو گئی، کچھ تھوڑا سا میں سینٹیمنٹل تھا، میں نے اپنی سینٹیمنٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. سیاست میں طرح طرح کے الزام لگتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، مگر مجھے سب سے زیادہ اپنے ایمان پہ، کوئی میرے ایمان پہ انگلی اٹھائے گا تو پھر میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. اور میرے ایمان کے بعد میری آنیسٹی اور اس ملک کے ساتھ میری حب الوطنی. یہ درست ہے کہ اس وقت جب میری شادی ہوئی، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے، ریگن پریزیڈنٹ تھے، ڈبل نیشنلٹی الاؤڈ ہے. کچھ مجبوریاں بھی تھیں، جیسے میں نے گزارش کی کہ میری فیملی کی، میرے ان لاز کی وہاں کی نیشنلٹی تھی، عرصے دراز سے وہاں تھے، تو وہاں ان کا بہت بڑا کاروبار تھا. اس میں فیملی کی انوالومنٹ تھی. اس حوالے سے بھی مشکلات تھیں. ہر وہ آہستہ آہستہ وہ معاملات تھوڑے سے کئی دفعہ بندہ نظر انداز کر دیتا ہے، مگر اس کے بدلے انسان یہ کہے کہ میرا اس ملک کا، میرا جینا مرنا میرے خاندان کا اس ملک کے ساتھ ہے. اور جب یہ انگلی اور ایسے لوگ اٹھائیں جنہوں نے، میرا خیال ہے کہ اب میں نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ اس ساری مہم کے پیچھے تھے اور جس انداز سے یہ مختلف چینل سے، میں چینلز کو الزام، آپ کو تو خبر آتی ہے تو آپ کو تو دینی پڑتی ہے، میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا. مگر میں جو فورسز تھیں اس میں کون حکومتی لوگ تھے، کون اور تھے. مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کرپشن میں اور غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں، انہوں نے جس انداز سے اس خبر کو پھیلایا، مجھے تکلیف ہوئی. میں نے جو باتیں شاید نارمل میں کھولنا نہیں بھی چاہتا تھا، کیونکہ میں ایک بڑا پرائیویٹ آدمی ہوں. میں نے زندگی میں اپنی جو یہ سائڈ ہے یہ پہلی دفعہ، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ میں اپنی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس کو سیاست سے ہمیشہ علیحدہ رکھا. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی صبر و تحمل سے باتیں سنی. آپ کی نیت سے شک کیا گیا ہے اور یہ قابل سمجھ بات ہے کہ آپ ذاتی چیز کو چھپایا گیا، ذاتی چیز کو چھپایا. کیا آپ آج قوم کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہیں،
کیا حکومتی دعوی یا آپ کی جماعت نے آپ کے جو مخالفین ہیں آپ کو اپنے سیاسی قدم خود کے بڑھوتے میں آپ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں وہ لوگ شامل ہیں؟ بہت شکریہ. آپ ایک تو ہمیشہ پہلے سوال کرتے ہیں اور عموماً ذرا سخت سوال کرتے ہیں. میری پارٹی میں الحمدللہ دور دور تک ایسا کوئی شخص نہیں ہے. میری پارٹی میں اونچ نیچ ہوتی ہے, کئی دفعہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. نہیں, جو اور لوگ شامل ہیں. آج میرا فیصلہ تھا اور وعدہ تھا کہ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا, میں صرف اپنی بات کروں گا. اور چونکہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اس ملک کی سے, میرے خاندان کی اور میری محبت اور میری ایک کمٹمنٹ کو جب کوشچن کیا گیا ہے تو میں نے اس کی وضاحت کرنی تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ اس ملک کی حفاظت اور اس کی سرحدوں میں تو میرا خون, میرا جو ذاتی خون شامل ہے. سو اس لیے میں اس حد تک مرکوز رکھوں گا. انشاءاللہ پھر کوئی موقع ملا تو میں مزید وضاحت کروں گا, مگر میری پارٹی کے لوگ نہیں ہیں اور لوگ. لینڈ مافیا کے لوگ بھی انوالو ہیں آپ کی صحیح خبر یہ ہے خاص طور میں نے جیسے گزارش کی کہ میرا آج چونکہ کمٹمنٹ تھی, میں کمٹمنٹ رکھنے والا شخص ہوں. میں آج وہ کمٹمنٹ پوری کروں گا. میری صرف آخر میں آپ سے صرف گزارش ہے. نہیں آج کی میری آخر میں جی میں آخر میں آپ کے یہ کروں گا. میں ایک And obviously جو پین آپ کو ہوا ہے اور obviously فیملی میں بھی باہر ڈسکس ہوئی ہوگی, تو what is the view of your family whether they would surrender the American nationality? Absolutely, no two opinions. مگر میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ ہم نے لیگل انپٹ بھی لیا ہے. میں کہا ہے کہ بچے جب تک جوان نہ ہو جائیں اور خود فیصلہ نہ کریں, ماں باپ اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. That is the legal position. مگر having said this, میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں کسی اور کی بات نہیں کرنا چاہتا. اس وقت بھی میں یہ بھی وضاحت نہیں کرتا, زیادہ وضاحت کروں گا تو پھر زیادہ معاملہ آگے چلے جائے گا. اس وقت آپ کے اسمبلیوں میں ممبران بیٹھے ہیں جن کی اپنی ذاتی نیشنلٹیز ہیں, خاندانوں کو تو چھوڑیں, حکومتوں میں بیٹھے ہیں. پچھلے دور میں تو ایک ون وے ٹریفک تھی. ہاں میرا خیال ہے کہ اس پہ قانونی طور پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور کئی ایریاز میں ڈبل نیشنلٹی کی اجازت ہے, کئی ایریاز میں میرا خیال ہے میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مگر ہولڈرز آف پبلک آفیسز کے نہیں, یہاں تو ہولڈرز آف پبلک آفیسز آپ یہ دیکھیں ابھی پیچھے جس کا بڑا معاملہ چل رہا تھا وہ تو باقاعدہ اناؤنسڈ ہیں, وہ خود انہوں نے. سو یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے, اس میں ہمیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے. الحمدللہ قائد چودھری نثار علی خان اسلام آباد نے پریس کانفرنس سے